سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان سے بھی افضل ہیں۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، تیسرا دھاکہ ہے، 21ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک ان کو ایک طرف رکھیے اور ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھیے۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ان رمضان کے 10 دنوں سے بھی بھاری ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن عطا فرمائے۔ بے شمار اور لا تعداد درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ملک القدوس کی بے انتہا رحمت ناصر ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا دین کو بنایا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان پر گزیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ ذوالحجہ کے ابتدائی دن چل رہے ہیں اور یہ اتنے ہی افضل ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں اور اتنے برتر ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی معمولی چیز یا عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ جس کی اللہ قسم اٹھائے یہ اس کے عظیم ہونے کی اور اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ چونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں شروع ہوتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اور ہجری اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ راتیں اور جو ان کے بعد آنے والے دن ہیں ان دنوں کی قسم ہے۔ یہ دن کتنے افضل ہیں، یہ اتنے افضل ہیں کہ آپ یہ 10 دن ایک طرف رکھیے اور 10 مہینے دوسری طرف رکھیے تو یہ 10 دن ان 10 مہینوں سے افضل ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھیے، 11 مہینے دوسری طرف رکھیے، رمضان کا مہینہ بھی ان 11 مہینوں کے اندر شامل کیجئے، پھر ذرا تقابل کیجئے اور جائزہ لیجئے، ذرا وزن کیجئے تو یہ 10 دن ان 11 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، 11 مہینے اور 20 دن ایک طرف رکھیے اور یہ 10 دن دوسری طرف رکھیے، یہ 10 دن 11 مہینے 20 دن یعنی پورے سال سے یہ افضل ترین ہے۔ اور جتنے یہ افضل ہے ہم اسی قدر ہی اس کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہے۔ اور یہ 10 دن میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ سال کے جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں سے یہ 10 دن سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان سے بھی افضل ہیں۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، تیسرا دھاکہ ہے، 21ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک ان کو ایک طرف رکھیے اور ان 10 دنوں کو ایک طرف رکھیے۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ان رمضان کے 10 دنوں سے بھی بھاری ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب
دن لیتے ہیں آخری عشرہ اور اس کے ساتھ راتیں شامل کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کا آپ تقابل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں رمضان کی راتیں وہ ان راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہے؟ کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کے نزول کی وجہ رمضان 10 راتیں آپ 10 راتیں وہ افضل ہے، یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ان سے کم ہے، لیکن اگر آپ دنوں کا تقابل کریں اور رمضان یہ تعبیر کی ہے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 1968 نمبر پہ، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ مفسر قرآن حبر الامہ شیخ الاسلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے جو پسندیدہ دن ہے، سب سے جو محبوب دن ہے، اور جن دنوں کی نیکی اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے، فرمایا وہ ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہے، ان 10 دنوں کی نیکی اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت خوش کر دیتی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک آدمی عام دنوں میں جہاد کرتا ہے اور دوسرا آدمی ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار کرتا ہے، مثال کے طور پر صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے 20 دن کا جہاد اور ان 10 دنوں کی نیکی کا اگر ہم تقابل کریں، ذرا تماسن کریں کہ کون سا ان میں سے وزنی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں معمولی کی ہوئی نیکی بھی عام دنوں کے جہاد سے افضل ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ، ہاں عام دنوں میں جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، میدان مقتل میں کودتا ہے، میدان کارزار میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور جس سواری پر وہ سوار ہے، گھوڑا ہے یا کوئی اور جانور ہے یا گاڑی ہے، اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا عام دنوں میں یہ مجاہد اور یہ شہید جس کی سواری بھی تباہ ہو گئی یا اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا، یہ مجاہد اسلام، شہید اسلام اس آدمی سے افضل ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، ورنہ وہ افضل نہیں ہے۔ یوں سمجھیے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی سواری کو شہید کر دیا گیا، فرمایا کہ جو ان 10 دنوں میں شہید ہوتا ہے، 11 مہینے 20 دن کے اعمال بھی اس شہید فی سبیل اللہ کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 10 دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں 2 ایسی عبادتیں ہیں جو آپ کو 11 مہینے 20 دنوں میں یعنی پورے سال میں نہیں ملتی، اور وہ ایک عبادت حج الاسلام ہے، اسلام کا حج ہے، جو یعنی اسلام کا جو حج ہے، جو اسلام کے بنیاد
ایک رکن جو 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا ایک نیکی کا کام، وہ ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہانا۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو پورے سال میں کسی اور جگہ پہ موجود نہیں ہے، اور حج یہ اتنی افضل ترین عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے سبھی گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، مجلسوں کے گناہ اور تنہائیوں کے گناہ، وہ حج کر لے، حج مبرور کر لے، نیکی والا حج کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا حج کر لے، اطاعت والا حج کر لے، اسی طرح حج کرے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا خرج یوما کیوم ولدته امہ، یہ ایسے ہی ہے گویا یہ بندہ آج ہی پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں، ہمارے چونکہ ادھر جمعرات کی عید ہے، سعودیہ میں بدھ کی عید ہے، منگل کو حجاج کرام میدان عرفات میں جائیں گے، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس کو شریعت نے یعنی 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جو آدمی میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میدان عرفات کہاں پہ ہے اور کہاں پہ شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کیا حالت ہے یہ خبر جب اسے ویسے ہی دلچسپی نہیں ہے، وہ آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور میدان عرفات میں اگر وہ نہیں پہنچا، اس کا حج سب سے بڑا ہوتا ہے، میدان عرفات میں پہنچنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہی میدان عرفات میں جانے کا ہے، پہنچنے کا ہے، یہ رکن اعظم ہے۔ اور یہ دن وہ دن ہے جب اللہ ذو جلال والاکرام اپنے بندوں کو اتنی کثرت سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ پورا سال یعنی 11 مہینے اور 29 دن اللہ ذو جلال والاکرام اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتے جتنا یوم عرفہ میں، مقام عرفات میں، میدان عرفات میں حجاج کرام کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کروا دے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، اللہ ذو جلال والاکرام ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں بات سنو، جی اللہ لبیک و سعدیک، ہم بار بار حاضر ہیں، ہماری حاضری میں ہماری سعادت ہے، ہماری حاضری میں ہماری خوش بختی ہے۔ اللہ کیا عادل ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو، کوئی دنیا کے انتہائی مشرق سے آیا ہوا ہے، کوئی دنیا کے انتہائی مغرب سے آیا ہوا ہے، کوئی دنیا کے انتہائی شمال سے آیا ہوا ہے، کوئی دنیا کے انتہائی جنوب سے آیا ہوا ہے، کوئی دیکھو دنیا کے کسی بر اعظم سے آیا ہے، کوئی کس طرح آیا ہے، کس نے اپنی پوری زندگی اس چیز میں لگا دی کہ میں پیسے جمع کروں اور اللہ کا گھر دیکھ کے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں۔ میرے فرشتوں تم تو کہا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ زمین کے اندر خون بہائیں گے، دنگا مچائیں گے، فساد عام کریں گے، دیکھو یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، میرے رحمان آئے ہوئے ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، اتونی شعثاً غبراً، اس حالت میں آئے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، ان کے احرام میلے کچیلے ہیں، اور دیکھو کتنی میری منتیں کر رہے ہیں، کتنی سماجتیں کر رہے ہیں، کتنے اپنے ارمان لے کر تیرے مہمان بنے ہوئے ہیں، کتنی آہو زاری کر رہے ہیں۔ اور یہ دن وہ دن ہے
जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-6 घंटे मुसलसल 5-6 घंटे मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है मैदान अरफा। 5-6 घंटे ज़ोहर और असर इकट्ठी पड़ी, खुतबा हज आपने इरशाद फरमाया। उसके बाद वहां पे जो पहाड़ है उस पहाड़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के गुरूब होने तक यानी जोर से लेकर मगरिब तक दुआ की। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों देखो ये बंदे मेरे पास आए हुए हैं। ये यौम अरफा है और भी इसके कई सारे फदाइल हैं, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की बहुत ज्यादा अहमियत को बयान किया है। मैंने अर्ज किया है कि हुज्जाजे किराम और जितने भी लोग वहां पे पहुंचते हैं अल्लाह को जलाल वल इकराम लोगों को हज इसी दिन में अदा किया जाता है। उससे अगला दिन ईद उल अज़हा का दिन है। इस ईद उल पूरी उम्मत इस्लामिया खा दुनिया के जिस बर्रे आसम से ताल्लुक रखने वाली है, जिस मर्जी मुल्क से ताल्लुक रखने वाली है, वो अपनी खतीर रकम खर्च करके जानवरों के गलों के ऊपर छुरी चलाकर अल्लाह जुल जलाली वल इकराम से इस अहद व पैमान को पक्का करते हैं, अल्लाह तेरे लिए हर चीज कुर्बान है। आप जानते हैं कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं ये आम जानवरों की बनिस्बत खासे महंगे होते हैं और जो मुसलमान इन दिनों में इबादत करते हैं वो सबसे अफजल तरीन मुसलमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है 1765 नंबर पे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न कुर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल क़र। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को सबसे जो पसंदीदा दिन है, सबसे जो अज़मत वाला दिन है वो यौमुन नहर है, जिस दिन आप जानवरों को ज़बा करते हैं और वो 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है जिस दिन ईद उल अज़हा की। सुम्मा यौमुल क़र, फिर अगला दिन है यानी 11 ज़ुल्हिज्जा का। तो इसलिए जो कुर्बानी हम करें कोशिश करें पहले दिन ही आप कुर्बानी कर लें, मगरिब से पहले पहले जानवर के गले के ऊपर छुरी चला लें। चूंकि ये जो 10 दिन है ये 10 दिन मगरिब के वक्त खत्म हो जाते हैं, उससे आगे भी कुर्बानी करना जायज है। 11 है, 12 है, 13 है, इनको अय्याम तशरीक बोला जाता है, जायज है। लेकिन जानबूझ के अपनी कुर्बानी को आगे लेकर जाना ये बिल्कुल सही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 100 ऊंट नहर किए हैं, आपने पहले दिन ही नहर किए हैं और नहर करने के बाद नहर और ज़बा में फर्क होता है। ज़बा में जानवर को लटाकर उसके गले पर छुरी चलाई जाती है, नहर के अंदर ये होता है ऊंट का एक घुटना रस्से से बांध दिया जाता है और उसके गले के अंदर ये जो गड़ा होता है, इस गड़े में पर्ची या 2 धारी यानी जो छुरी होती है या कोई ऐसी चीज होती है वो मारी जाती है, तो ये ऊंट नहर हो जाता है। अगर किसी का तजर्बा हो तो ऊंट को नहर करना बड़ा ही आसान है। आपने पहले दिन किए और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने भी ये जो कसम उठाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, ये 10 रातें ईद वाले दिन मगरिब के वक्त पूरी हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें पहले दिन कुर्बानी करने की। अगर कसाब नहीं मिल रहा या कोई और मजबूरी है, अब दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले, चौथे दिन करना भी जायज है। यानी अफजल पहला दिन है और उससे आगे जवाज है। आदमी को इस तरह जानबूझकर अपने कुर्बानी को आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। बाद लोग चौथे दिन जानबूझकर कुर्बानी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।
تو اس لیے یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں ایک دن حج کا ہے عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، اور دوسرا دن قربانی کا ہے۔ اس لیے ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور حج اور عمرے کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1773 نمبر پہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اگر آپ ایک عمرہ کرتے ہیں 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ دوسرا عمرہ کرتے ہیں، ان دونوں عمروں کے درمیان آپ کے جو گناہ ہیں وہ دوسرے عمرے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج کے بارے میں فرمایا والحج المبرور، وہ حج جو نیکی والا ہے، اطاعت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا ہے، جس میں نافرمانی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، الجھنا کسی سے نہیں ہے، اور شہوت کی باتیں کرنا نہیں ہے۔ فرمایا یہ حج ایسا ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو بھی اس طرح کا حج کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر ہی جنت اس کے نام پہ الاٹ کر دی ہے۔ اور فضیلت سنیے، جامع ترمذی کی روایت 810 نمبر پہ حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں بار بار حج کیا کرو، استطاعت ہو ہر سال حج کیا کرو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مجھے یاد آ گئے، زندگی میں انہوں نے 70 حج کیے، 70 حج۔ جب بھی حج کے لیے جاتے کہتے یا اللہ مجھے آئندہ سال بلانا، آئندہ سال جاتے دار بات اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے، یہ ویزا اور یہ مشکلات تو نہیں تھی، یا اللہ مجھے حج پہ بلانا، آئندہ سال جاتے پھر یہ کہہ آتے۔ جب 70 سال انہوں نے حج کیا، 70 مرتبہ حج کیا نا، تو کہنے لگے مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام سے حیا آتی ہے، آئندہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے حج کی مہلت مانگوں۔ انہوں نے دعا نہیں کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی سال ہی ان کا انتقال کر دیا۔ اس لیے حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہنا چاہیے، یہ قربانی کا موقع ہے، اسی طرح حج اور عمرے کا موقع ہے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، پہلے حدیث سنیے پھر بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 2 فائدے ہوں گے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، تمہاری فقیری دور ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَالذُّنُوبُ، تمہارے گناہ بھی معاف ہوگے، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا تمہارے گناہ اس طرح صاف ہوں گے جس طرح بھٹی کے اندر آپ لوہے کو ڈالتے ہیں، اس میں خالص لوہا ایک طرف ہو جاتا ہے، میل کچیل دوسری طرف ہو جاتی ہے، اسی طرح بھٹی کے اندر آپ سونے کو ڈالتے ہیں، اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے، خالص سونا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاندی کو آپ بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں تو خالص چاندی علیحدہ ہو جاتی ہے، کھوٹ اور جو میل کچیل ہے اور جو خام چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تم پے در پے مسلسل لگاتار کوشش کر کے ہر سال حج کیجیے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری فقیری کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ بات تجربات سے بھی ثابت ہے، جو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے مال کے اندر بے انتہا اضافے کرتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں نے عرض کیا کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے حج کرتے ہیں، اتنے عمرے کرتے ہیں، اور جی آپ بچیوں کی شادی کر لیں، آپ جی قربانی یہ اتنے پیسوں کی کرتے ہیں، جی فلاں ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے۔ بھائیو ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ اپنے بندوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ
ताकतवर जवान गबरू ऊंट हैं, हमने इनको तुम्हारे लिए शायर में से बनाया है। शायरा उस चीज को कहा जाता है, उस जगह को कहा जाता है जहां पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का नाम बुलंद किया जाता है, उसकी जमा शायर है। ये मस्जिद, ये अल्लाह का एक शायरा है। खाना काबा ये अल्लाह का शायरा है। सफा और मरवा ये अल्लाह के शायर में से है। मैदान मीना, मैदान मुस्तलिफा और मैदान अराफात ये सब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के शायर में से है। इसी तरह जो कुर्बानी का जानवर है या हदी का जानवर है, ये भी अल्लाह के शायर में से है। कुर्बानी का जानवर वो होता है जो हम अपने इलाके में ज़बा करते हैं, उसको कुर्बानी का जानवर कहा जाता है, इसी को उज़हिया कहा जाता है। और जो जानवर खाना काबा जाकर, मिना में जाकर, मक्के की गलियों में जाकर ज़बा किया जाए, उनको हदी कहा जाता है। ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? लकुम फीहा खैर। लोगों, अपनी अक्लों को पीछे कर दो, मैं तुम्हें कह रहा हूं इन ऊंटों के अंदर हमने तुम्हारे लिए बड़ी खैर रखी है। जब अल्लाह कह रहा है खैर है, हम कौन होते हैं जी कहने वाले जी इतना पैसा कुर्बानियों पे लगाते हैं, बच्चियों की शादियां करें, लोग इलाज की वजह से परेशान हैं। और ये बात पल्ले बांधी है जिसने मैंने अर्ज की है अभी कि जो हज और उम्रा कसरत से करते हैं, यही वो लोग हैं जो कसरत के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रास्ते में खर्च करते हैं। जो इस ईद के मौके पर बहुत ज्यादा कुर्बानियां करते हैं, यही लोग हैं जो हकीकी कुर्बानियां करने वाले हैं, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के रास्ते में बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं। लोग जब इस्लाम का कोई शायरा होता है, इस्लाम के शायर की बात होती है, उस वक्त बड़ी बातें करते हैं जी इतना पैसा, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। कोई दुनियावी फंक्शन हो, उसमें कोई अरबों रुपया लगाए ना, तोड़ टप्पे की शादी होनी चाहिए, पूरे सूबे में उसकी शोहरत होनी चाहिए, पूरे मुल्क में उसकी शोहरत होनी चाहिए। ये 5-6 दिन शादी चलती रहनी चाहिए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उस शादी पे खर्च होने चाहिए। आपके सामने ऐसी मिसालें पाकिस्तान में भी मौजूद है, हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है। कोई नहीं उनको कहने वाला अल्लाह के बंदो आप 1.5 अरब में एक शादी कर रहे हैं, आप इन बच्चियों के साथ, इन बच्चियों का कहीं पे कुछ शादी कर दें, या इस शादी से आपके इस खर्चे से कई बच्चियों के हाथ वो रंगीन हो सकते हैं, वो अपने घरों को जा सकती हैं। कोई भी नहीं कहने वाला। क्यों? शैतान आकर यहाँ दाव लगाता है। यह भी आपके सामने वाक़या आया, वो बहरी जो आबदोज है, टाइटैनिक को देखने के लिए जो समुद्र में गई, 4 किलोमीटर नीचे 3800 मीटर टाइटैनिक का जब जहाज तबाह हुआ, उसको देखने के लिए गई। 2 बंदों ने जो उसका किराया अदा किया, वो किराया 15 करोड़ रुपए है पाकिस्तानी, 15 करोड़ रुपया। कोई भी नहीं कहने वाला इनको, इस पे इंशाल्लाह मैं तफसीली बात करूंगा। कोई भी इनको कहने वाला कि आप मौत के मुंह के अंदर जा रहे हैं, 15 करोड़ रुपया खर्च करके जा रहे हैं। 2 बंदे पाकिस्तानी हैं। 9 हिजरी के अंदर मुसलमानों के माली हालात कमजोर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुमने कुर्बानी नहीं करनी, ये नहीं कहा तुमने कुर्बानी नहीं करनी, सही बुखारी वगैरह की रिवायत है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंदी लगा दी कि जिसने कुर्बानी करनी है वो 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास जमा नहीं रख सकता। आपने जब देखा कि मुआशी हालत कमजोर है मुसलमानों की, आपने ये नहीं कहा कि कुर्बानी छोड़ दो, बल्कि क्या इरशाद फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी है वो अपने पास इतना गोश्त रखे जो 3 दिन उसको किफायत करे, इससे जो इजाफी गोश्त हो वो लोगों के अंदर बांट दे। और जब आइंदा साल हुआ, 10 हिजरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुलू मिन्हा वातइमू वद्दखिरू मिन्हा। जब मुसलमानों ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां की, फिर आपने कहा
इन कुर्बानियों का गोश्त खुद भी खाओ। नंबर 2, लोगों को भी खिलाओ। नंबर 3, वद्दाखिरू, अगर तुम इनको खुश्क करके स्टोर करना चाहते हो तो तुम इनको स्टोर भी कर सकते हो। ये शरीयत की तालीमात है। ये नहीं है कि आप कुर्बानी छोड़ दें, जी बड़ी महंगाई है जी, ये कहीं और जगह पे खर्च कर देंगे। तो भाई जब आपने अल्लाह के नाम पे सिद्ध के दिल के साथ कुर्बानी करनी है, फिर अल्लाह सुल जलाली वल इकराम आपका पैसा अपने पास नहीं रखने वाला। जब आप कुर्बानी अल्लाह के नाम पे करते हैं, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन सल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज से हसना दे। जो हम खर्च करते हैं अल्लाह इसको कर्ज से ताबीर कर रहे हैं। क्या मतलब ये है जिस तरह कर्ज की वापसी लाजमी होती है, इसी तरह जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उसकी वापसी भी लाजमी होगी। वो अल्लाह आपका हक नहीं रखेगा, वो आपको जरूर देगा। इसलिए इसकी परवाह मत कर कीजिए कि बकरा ये लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, वो फला जानवर वो इतना महंगा है, ऊंट इतना महंगा है, ये है वो है। नहीं, आपने जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, अल्लाह सुल जलाली वल इकराम जरूर आपको नवाजेंगे। अल्लाह सुल जलाली वल इकराम हम सबको अपनी मर्ज़ियात से नवाजे।